تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل بیان کی اور یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ جن کو فالو کر رہے ہیں ان کے برحق ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور تم تو خدا کو فالو کر رہے ہو جس نے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، تم اس اللہ کو مانتے ہو، لہذا جب یہ تمہارا مذاق اڑایا کریں، تمہاری توہین کریں تو اس کی پرواہ مت کرو۔ یہ عقلی دلائل تھے پچھلے رکوع میں زیادہ۔ اب قرآن پچھلے انبیاء کے کچھ واقعات بیان کرتا ہے کہ قرآن کوئی نئی کتاب نہیں ہے، اور جو آسمانی ہدایات ہیں یہ کوئی نئی ہدایت نہیں ہے، پہلی قوموں میں بھی پیغمبر آتے رہے ہیں اور اللہ ان کو بھی ہدایت، ان کے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت دیتا رہا ہے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان پر کیسے کیسے سخت عذاب آتے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نوح کی خبر پڑھ کے سنائیے، یعنی نوح کی خبر ان پر تلاوت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ کا یہود و نصارہ سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو واقعات تورات اور انجیل میں پچھلے پیغمبروں کے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے۔ اس پہ یہود و نصارہ حیران ہوتے تھے کہ یہ تو ہماری کتابوں کے واقعات ہیں، یہ یہاں کہاں سے آئے؟ تو قرآن نے بتایا کہ جس خدا نے تورات اور انجیل کو نازل کیا وہی قرآن کو بھی نازل کر رہا ہے، تو جس نے موسیٰ اور عیسیٰ کو پچھلی امتوں کے واقعات سنائے علیہم السلام، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی واقعات بتا رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی آپ ان پر تلاوت کیجئے نوح کی خبر۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب نوح نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا تمہیں برا لگ رہا ہے، تمہیں اس سے ٹینشن ہو رہی ہے، تو کیا ہے علی اللہ توکلت، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ یعنی ظاہر ہے جب تمہیں اس بات سے ٹینشن ہوگی تو تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، نہیں ہونا تو چاہیے تمہیں خوش کہ تمہیں ہدایت مل رہی ہے، سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، لیکن اگر تم پہ یہ عمل شاق گزر رہا ہے تو ظاہر ہے جب کوئی عمل کسی پہ شاق گزرتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو تم اس ٹینشن سے بچنے کے لیے تم کیا کرو، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں لیکن تم میرے خلاف جتنی تدبیر کر سکتے ہو کر لو، اور اتنی تدبیر کرو کہ تمہیں حسرت نہ رہے کہ تدبیر میں کوئی کمی رہ گئی ہے، حسرت نہ رہے تمہیں۔ تو اس کے بعد بھی اگر میں بچ گیا اور اللہ نے مجھے غالب کیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ میں برحق ہوں۔ یہ مضمون حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ فعلی اللہ توکلت، تو میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تو تم اپنی تدبیر اور سارے تمہارے جھوٹے معبود ہیں ان کو جمع کرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارا معاملہ تم پر غمہ، یہ غم سے نکلا ہے نا، اردو والا جو غم ہوتا ہے، یہ ٹینشن کا سبب نہ رہے، غم کا سبب نہ رہے کہ ہم نے نوح کے خلاف تدبیر کم کی تھی، ساری تدبیریں اکٹھی کر لو اور یہ تمہارے معبود جن کو میں برا بلا کہتا ہوں ان کو بھی میرے خلاف لے آؤ۔ تو ثم اقضوا الی، پھر میری طرف تم نے جو کرنا ہے کر لو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی ظاہر ہے تم یہ کرنے کے بعد بھی اگر میرا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے تو پھر بہتر نہیں ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ۔ دو ہی راستے ہوتے ہیں نا، یا تو آپ حق کے کو راستے سے ہی ہٹا دیں یا حق پر ایمان لے آئیں۔ تو میں تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اور مجھے اپنی دعوت کے برحق ہونے کا اتنا 100% یقین ہے کہ تم ساری تدبیریں بھی میرے خلاف کر لو نا تو مجھے میرا اللہ پر اعتماد اور توکل ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ بات سن کے بھی اگر تم پیچھے ہٹ گئے، یعنی اس بات کے بعد تو تمہیں ایمان لے آنا چاہیے نا کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ نوح علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کانفیڈنس اہل حق میں ہی ہوتا ہے، اہل باطل میں ایسا اعتماد نہیں ہوتا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر اس کے بعد بھی تم پیچھے ہٹتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو دیکھو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا۔ کیا مطلب؟ نہ میں تمہاری مخالفت سے ڈرتا ہوں اور نہ تمہارے ایمان لانے سے میرا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، تو یہ اور میرے برحق ہونے کی ایک اور دلیل ہو گئی۔ ایک تو دلیل یہ کہ میں کتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کو میرے خلاف لے آؤ، ایک تو یہ دلیل۔ دوسرا یہ کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو مجھے کیا ملے گا اس سے؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہ خود اس کی علامت ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرا کوئی اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم
پھر بھی پیچھے ہٹتے ہو تو میں نے تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کیا. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، اس نے مجھے اجر دینا اس دعوت پر. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. کیا مطلب؟ میں جس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہوں صرف تمہیں اللہ کا فرما بردار نہیں بنا رہا، سب سے پہلے ان احکام کا خود کو پابند کر رہا ہوں. مجھے بھی اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ میں بھی اس کی شریعت کو فالو کروں. اس میں میں اور تم برابر ہیں. یہ خود ایک تیسری دلیل ہے نوح علیہ السلام کے برحق ہونے کی. جب کوئی لیڈر کسی کو کسی بات کا آرڈر دیتا ہے اور وہ سب سے پہلے اس کا پابند خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو یہ بھی ایک ظاہری علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ لیڈر جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ واقعی اس کو دل سے برحق سمجھتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں نا ہمارے لیڈروں کی حالت، جس چیز کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں خود اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے کہا مجھے خود بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں. یعنی میں تمہیں اپنا فرما بردار نہیں بنا رہا، میں تمہیں اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی اس کائنات کے خالق کا فرما بردار بنا رہا ہوں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. مگر کیا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، اللہ کہتے ہیں قوم نے جھٹلایا. فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دے دی نوح کو بھی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو نوح کے ساتھ فی الفلک کی کشتی میں تھے ان کو بھی. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور جو لوگ کشتی میں نوح کے ساتھ سوار تھے اور نوح علیہ السلام، ہم نے انہی کو زمین کا جانشین بنایا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے ہم نے سب کو غرق کر دیا. فانظر، اے مخاطب دیکھ، کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا اس کا انجام کیا ہوا. تو اللہ تمہیں بھی عذاب سے ڈرا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی انہی کے جیسا ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ثم بعثنا، پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے سلسلہ ختم نہیں کر دیا کہ بس جی نوح علیہ السلام کو بھیجا، چونکہ قوم تباہ ہو گئی تو پھر نوح علیہ السلام کی اولاد زمین میں پھیلی پھولی اور قومیں بننا شروع ہو گئیں، تو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا بس جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے نہ لائے. نا 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 نا، ایسے لاوارث نہیں چھوڑا. ثم بعثنا من بعدہ، پھر نوح کے بعد ہم نے بھیجا رسولاً، بہت سارے پیغمبروں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، پھر وہ پیغمبر صرف دعویٰ نہیں کیا انہوں نے آ کے کہ ہم پیغمبر ہیں، بلکہ دلائل کے ساتھ آئے، ان کے پاس معجزوں کے ساتھ آئے. ایسے تمام دلائل اللہ نے ان کے ساتھ لگا دیے تھے جن کو دیکھ کر قوم کو 100% یقین آ جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے نمائندے ہیں یہ. لیکن اللہ کہتے ہیں فما کانوا لیؤمنوا فجاؤہم بالبینات، پھر وہ پیغمبر صرف دعویٰ نہیں کیا انہوں نے آ کے کہ ہم پیغمبر ہیں، بلکہ دلائل کے ساتھ آئے، ان کے پاس معجزوں کے ساتھ آئے. ایسے تمام دلائل اللہ نے ان کے ساتھ لگا دیے تھے جن کو دیکھ کر قوم کو 100% یقین آ جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے نمائندے ہیں یہ. لیکن اللہ کہتے ہیں فما کانوا لیؤمنوا